لیا ٹی وی ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان فریدی۔ اس پروگرام میں ہم ملکی، صوبائی، مقامی لیول کی روزمرہ کے حالات حاضرہ پر گفتگو، بحث اور تجزیہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ضلع لیا کے سینئر ترین صحافی جناب محترم انجم سرائی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار جناب عنایت اللہ کاشف صاحب۔ میں دونوں احباب کو ویلکم کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے محترم انجم سرائی صاحب سے سوال کا آغاز کروں گا۔ سرائی صاحب، آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں ایک ہڑتال چلی، حالات وہاں بہت بگڑے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری روٹی سستی کی جائے، گندم سستی کی جائے، ہمیں سستی بجلی مہیا کی جائے۔ پھر حکومت پاکستان نے گھٹنے ٹیک کے ان کے مطالبات مان لیے۔ یہ کیا اپنے مطالبات کے لیے یہ سلسلہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فرید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلایا، دعوت دی اور ایک اہم ترین موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ریاست ایک ماں کا وجود رکھتی ہے۔ ماں جو ہے نا، ماں سے اس کے بچے جو ہے ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان کا ڈیمانڈ کرنا، جب وہ ڈیمانڈ اگر وہ پرامن طریقے سے اور بڑی آسانی سے اگر دستیاب نہ ہو، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، تو ظاہر ہے بچے تو ضد بھی کرتے ہیں، بچے جدوجہد بھی کرتے ہیں، بچے تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ایک بڑی مثال ہے، یہ ہمارے پاکستان میں جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے قائم کی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو بنیاد بنا کر اگر جدوجہد کریں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑا کلیہ ہے، اور یہی کلیہ میرا خیال ہے کہ ہم جو اپنی پوری زندگی میں جو ہم میسیج دیتے رہے لوگوں کو، تو یہی تھا کہ یار اپنے مسائل پہ بولنا سیکھو۔ اور بولنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ریاست میں توڑ پھوڑ کرنی ہے، ریاست کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، ریاست کے ساتھ ہم نے کوئی جو ہے نا باغیانہ انداز میں ہم نے ریاست کو نشانہ بنانا ہے، بلکہ بولنا یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ریاست ہی حل کر سکتی ہے۔ ابھی اگر بالفرض مال بجلی کا جو ایک ایشو وہاں چلا، یہ میرا خیال ہے ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ پورا سال 1.5 سال ان کی کمپین چلتی رہی ہے۔ اور اس کمپین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کمپین کو کوئی رواجی قسم کی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیات لیڈ نہیں کر رہی، بالکل لوگ، عام لوگ، یعنی جو سماجی کارکن تھے، جو مسائل سے نبردازمہ ہو رہے تھے، معاشرتی اور سماجی مسائل سے، ان لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا، اور پھر انہوں نے دلائل کے ساتھ ایک بات سامنے رکھی کہ جناب یہ جو بجلی ہے ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے، ہماری وجہ سے آپ کو بجلی ملتی ہے، تو ہمارے ساتھ یہ آپ کا معاہدہ ہے جو آپ کے ارباب اقتدار نے کشمیری عوام کے ساتھ کیا تھا، تو ہمیں اس ریٹ پہ یہ بجلی ملنی چاہیے۔ باقاعدہ ایک دلائل کے ساتھ اپنی بات انہوں نے سامنے رکھی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے زیادہ خلفشار نہیں مچایا، زیادہ اپنی وہ طاقت نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے لوگوں کا احترام کیا، لوگوں کے مسائل کو سمجھا، اور لوگوں کے مطالبات کو جینون سمجھتے ہوئے انہوں نے جناب ایک بہت بڑا وہ قدم اٹھایا، 23 ارب روپے کا جو ہے فوری طور پر جو ہے ایک انہوں نے پیکیج دیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو 60-70 روپے والا یونٹ تھا وہ 3 روپے پہ آ گیا، اور پھر آپ 300 یونٹ تک جو ہے وہ 5 روپے ہے، 300 سے زیادہ جو ہے 6 روپے۔ اب اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ کچھ معاوضہ بچا رہی ہوگی نا، اپنی تنخواہیں نکال رہی ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ تنخواہیں جو ہے نا جی وہ نہیں کر رہی ہوں گی تو گورنمنٹ اپنے پاس سے کوئی پیسے دے گی، بلکہ وہ انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہوگا، ہمارے انہوں نے حساب میں دیا ہوگا کہ یار 9 لاکھ نو پرافٹ پہ لے آؤ یار، کچھ بہتر۔ کشمیری عوام کو پہلے بھی تو بجلی اور یہ سارے سبسڈی پر دی جا رہی ہاں جی، تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے جو ایک میسج ملتا ہے نا ہم لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ یار جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں، ان کو آپ ریاست کے سامنے لائیں، ریاست کے سامنے پیش کریں، آرام سے پیش کریں، سکون سے پیش کریں، چیخ کے پیش کریں، پارلیمنٹ میں پیش کریں،
اور جب آپ کے مسائل ایک بہتر طریقے سے سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ ریاست مجبور ہو جاتی ہے، ادارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی بات سنیں، کیونکہ لوگوں سے ریاست بنتی ہے نا۔ لوگوں سے بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب لوگوں کو نکال دیں تو ریاست کو کہیں کہ ریاست جو ہے بڑی مضبوط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں جو ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس ساری تحریک میں 3 جو ہے نا وہ لوگ شہید ہوئے، 3 فرد ہاں جی شہید۔ تو میری تجویز ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میرا مطالبہ بھی ہے کہ وہ جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی، ان کے اہل خانے کے لیے بھی پیکیج ایک پیکیج دیا جائے، کوئی ریلیف پیکیج دے ہماری حکومت۔ یہ ایک محبت کا پیغام ہوگا، ایک پیار کا پیغام ہوگا، اور اسی تناظر میں تھوڑا سا وہ ہمارے بارے میں بھی سوچیں۔ اب جہاں کشمیر میں بجلی بنتی رہی ہے وہاں یاد ہوگا اگر آپ اپنا بل اٹھائیں تو اس میں جیلم ٹیکسی، ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے ٹیکسی دے رہے ہیں، ہم تو دے دے رہے ہیں۔ اب وہ یعنی وہ سارے پروجیکٹ بھی جو ہے نا جی وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کہا کہ ملکی سالمیت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، پاکستان کشمیر کا کو دنیا میں اجاگر کرے گا، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہم حمایت، جدوجہد کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یہ بیانات کیا صرف تقاریروں تک، بیانات تک، یہ وہ اس تک محدود ہے یا کوئی عملی قدم بھی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدی صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کے الفاظ، بیانیہ آپ دیکھیں تو پاکستان کا کون سا وزیر اعظم ہے جس نے یہ بیانیہ نہیں دیا؟ کون سا وہ ماشاء اللہ سربراہ ہے جس نے یہ بیانیہ نہیں دیا؟ ایک میری بات اس کے ساتھ سن لیں کہ یہ بیانیہ تو ہے ان کا، جب مقبوضہ کشمیر میں اس کی حیثیت، آئینی حیثیت انڈیا نے تبدیل کی تو پھر وہ ہمارے یہ بیانیہ یہ کہاں گئے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ، ہماری شہرت، یہی نعرہ ہے نا ہمارا، اور ہم کشمیریوں کو دل و جان سے بانی پاکستان نے فرمایا تھا۔ یہ ساری باتیں بجا ہیں۔ عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں جو کچھ کے پاکستان کے 4 صوبوں کی عوام کے ساتھ ریاست پاکستان اور حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہے، اس کا رویہ کا اگر آپ انالیسس کریں پراپرلی، ایک جو ہے وہ ڈائیگرام بنا کے، سانچہ بنا کے اگر آپ اس کو ڈھالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم صرف اور صرف بیانیہ دینے کے ایکسپرٹ ہیں، عملاً ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ جو کچھ کہ یہ ہوا آزاد کشمیر میں ہوا، اگر یہ لاکھوں افراد نہ نکلتے تو میں دیکھتا ان کو کون سنتا ہے۔ جب وہ مظفر آباد پہنچے، رات تک کی سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی کہ ہم موت کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور پھر رات کے 3 بجے ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ پیکج تیار ہوا، اور پیکج یعنی یہ اس وقت جب وہ چڑھ دوڑے، جب انہوں نے آپ کی دل پہ پاؤں رکھ دیا، آپ کے گاٹے پہ جو ہے ان کا پاؤں آ گیا، پھر آپ نے کہا نہیں اب ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ کوئی پازیٹیو رویہ نہیں ہے۔ ایک ماں، جیسے سرائی صاحب نے فرمایا کہ ایک ماں کا بچے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ، پھر اس کے اندر رحم موجود ہے، اس کے اندر سختی موجود ہے، اس کے اندر لو موجود ہے، اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، تربیت موجود ہے کہ بچہ جب دودھ مانگتا ہے تو ماں دودھ کے لیے کیسے لپکتی ہے، یا تھوڑی سی اگر تاخیر کا شکار کرے تو بچہ کس قدر شور مچاتا ہے، پھر وہ کس پیارے انداز سے جو ہے وہ دودھ یا جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہو وہ پوری کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے، اچھا اسی طرح آپ چلے جائیں مقبوضہ کشمیر میں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت پچھلے 3 سالوں میں ہو رہا ہے، ہم نے 1 آور منایا جمعے کے دن، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، جلوس وہ نکالتے تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے، کشمیر کے جھنڈے لگتے تھے، فلانا 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 فلانا، اور اس کے بعد وہ کہانی گئی، اور آج تک اس کی آئینی حیثیت تبدیل ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی اس کی آئینی حیثیت انہوں نے تبدیل کر دی اس آئینی حیثیت کو، ہم نے، ہماری حکومتوں نے، یا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا، سبھی یہ تسلیم کریں یا نہ کریں، انڈیا وہ اپنی ہو گیا۔ اب وہ کشمیر، وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے،
اور وہ مقبوضہ ایکچوئل نہیں رہا کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پر الیکشن اور چیزیں اور ساری کہانیاں. باوجود اس کے کہ مودی حکومت نے بڑی چال بازی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے جبر و استبداد کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو چینج کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری لوگ ہیں انہوں نے اب تک اس ہندوستان کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کی. وہ آج بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے سوائے اپنی لفاظی کے ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. پاکستانیوں نے انہیں مایوس کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ جدوجہد تو آزاد کشمیر کے اندر بھی جاری ہے. اب بھی انہوں نے نعرے لگائے ہیں ہم لے کر رہیں گے آزادی. ہم لے کسے لینی ہے انہوں نے آزادی؟ وہ تو آزادی یعنی آزاد کشمیر کے لوگ بھی یہ نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. بھائی اگر یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ وہاں کے لوگوں کو آپ نے مایوس کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو حشر کیا، ان کو اب پتہ چل گیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. جب انہوں نے جس کاز کے لیے کھڑے تھے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے جدوجہد کی، انہوں نے 3 روپے یونٹ ان کو بجلی مل گئی، آٹا سستا مل گیا، گندم سستی مل گئی. اس جدوجہد کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بڑا سخت لہجہ اختیار کر لیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 2 ماہ میں 50 ارب روپے دے دو، 15 روز میں لوڈ شیڈنگ کا پلاننگ دے دو، ورنہ وابڈا کے دفاتر پر قبضہ کر لیں گے. دوسری جو بات انہوں نے جو بڑی کی نا وہ کی ملک کی بجلی کا آن آف کا بٹن ہمارے پاس ہے. یہ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے. یہ مقتدرہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جس شدت پسندی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جو شدت پسندی ہماری پولیٹکس میں آ گئی ہے اس کو اب کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کو کیسے نارمل کرنا ہے. یہ اب نارمل اور سب نارمل سطح پہ جو ہم جا رہے ہیں اس سے ہمیں اپنی قوم کو، اپنے رویوں کو، اپنے پولیٹکس کو نکالنا ہوگا. اس کے لیے مقتدرہ کو سوچنا چاہیے کہ مقتدرہ اپنا کردار ادا کرے. اور ہماری عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، غربت کی چکی میں پسی ہوئی ہے، مسائل لوگوں کے ختم نہ ہونے والے ہیں. کیا ایسی سٹیٹمنٹیں کیا ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے، یا سازش ہے کوئی ایسی؟ بات یہ ہے کہ سازش تو کیا ہوگی. اصل میں ہمارے ہاں سیاسی جو ہے نا سکورنگ وہ بڑی ہے کہ ہم نے آج کیا جناب کسی کو کیا جناب چیلنج کر دیا، کیا کہہ دیا. جب سے کے پی کے جناب نئی حکومت آئی ہے اب آپ دیکھیں 99% وہاں لوگ وہ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہے. اب پوری حکومت ان کے پاس ہے. آپ آرام سے بات کریں، آپ پیش کریں، اپنے مسائل کو پیش کریں، آپ ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں، وہاں سے قرارداد پیش کریں، وہاں سے کوئی جاری کریں لیٹر. وہاں بیٹھ جاتے جی میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے ٹھوک دینا ہے، میں نے لگا دینا ہے، میں نے مار دینا ہے. بھائی آپ تو پاس میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ کو آپ آزاد لے گئے، جب کے پی کے لوگ نکلیں گے کے پی کے لوگ بھی تو پاکستانی لوگ ہیں نا، اسے چھوڑے. وہ تو جب نکلیں گے، جب اپنے عوام اپنے مسائل کے لیے نکلے گی تو ریاست ان کو گلے لگائے گی، ریاست ان کو گولیاں نہیں مارے گی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب آپ کے پاس جو ایک اقتدار ہے، اب میں سمجھتا ہوں مجھے تو کوئی دن یاد نہیں ہے جب وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے نہ ٹھوکا ہو. ٹھوک رہے ہیں میں آج کر دینا ہے، رات کے 12 بجے تک یہ کر دو، وغیرہ یہ کر دوں گا، یہ کر دو، وغیرہ یہ. بھائی میرے خدا کے لیے اس ملک کے لوگوں کو امن اور سکون دو، ترقی کی راہ پر چلو، ان کے مسائل کی تلاش کریے. آپ نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے نا. اب آپ نے 50 ارب لینے ہیں یا 500 ارب لینے ہیں، وہ آپ کسی ڈاکومنٹ کے تحت لیں گے، جا کے بات کریں گے، بات ہی کریں گے. ابھی آپ نے 2 مہینے کے اندر دے دوں، نہیں تو میں یہ کر دوں. بھائی آپ نے کیا کوئی ذاتی قرضہ دینا ہے؟ بھائی آپ بیٹھیں، جا کے بات کریں، آپ اپنے وفود بھیجیں، وفاق سے بات کریں کہ جناب ہمارے یہ بنتے ہیں، آپ ہمیں دیں. اب اگر وہ وفاق انکار کرتا ہے
जब से नजर आ रहा हूँ, अब वो तो नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आते ही पहले कहा उसे, जब गवर्नर के ऊपर चढ़ाई करनी, उसे कहा तू मेरे घर से जो है ना जी, तू तेल खाता है, तेरी गाड़ियां मेरी है, मैं बंद कर दूंगा। और उसने निकाल भी दिया है, हाउस है वहाँ बंदी कर दी। क्या भाई खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं यार, खुदा के लिए इस मुल्क को और लोगों पे रहम करो। हमें तो अमन और सुकून चाहिए, हम किधर लेके जा रहे हैं आप हमें? मतलब क्या आपके नजदीक ये आइडल बात है कि आप एक ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि वफाक और फिर जो है जी वो सामने आ जाए और फिर वो कहे दुनिया में से आपने देखा जी 70 की तारीख दोहराई गई। वही बात वो क्या कहते हैं, वही बात के मैं सेकंड करूंगा उस्ताद मोहतरम को। एक तो स्कोरिंग की बात आई, दूसरा सियासत में जो एक चीज लाई गई, तुम के रखो, ये जो है ना तुम के रखने वाली बात, ठोक के रखो, तुम के रखो, ये बयानियां देने वाले लोग जब इन्होंने पैदा किए और शाम के प्रोग्रामों में इन्होंने आके बिठाए, रात को फिर बैठ के तजिया करने लगे कि आज फरीदी साहब ने जो ठोका है ना, कमाल का ठोका है, शहबाज गिल ने जो ठोका है बड़ा कमाल का ठोका है, परवेज रशीद ने जो ठोका लगाया है ना, कमाल का तोना दे दिया, तोना। अब ये जो तोना देने वाले लोग आप लेके आ गए, इन्होंने अवाम को एब्नॉर्मल कर दिया है। अवाम तो लाताल्लुक होती जा रही है, अवाम लाताल्लुक होती जा रही है। उनको पता है कि अवाम के बयानी है, इनके बयानी है, ये सिर्फ ये इनकी हद तक है। जब अवाम की बात आती है, आप गंदा बुरहान पे देख लें, सारे के सारे सियासतदान माल उचक के ले गए। किसी ने नहीं देखा कौन सी पार्टी है, किसी ने नहीं देखा ये मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है नहीं लड़ा, सब ने अपना अपना माल समेटा है और वो माल समेट के चले गए। और अवाम उन्नास जो है ना, वो रोड पे गंदम कोई बिछा रहा है और उस पे बैठा हुआ है, कोई टक्कर आ रहा है, कोई रो रहा है, किसी पर पर्चे हो गए, कोई ठोका जा रहा है, किसी को ठोका जा रहा है, यही कहानी चली गई। अवाम के मसाइल है प्रायोरिटी है ही नहीं, अवाम को उलझा के रखो। अभी देखना, अभी मैं बात करूंगा, अगर मैं जान के अमान पाऊं, हमारे यहाँ एक ये है कि बड़ी जल्दी हर इदारे को ये बात आ जाती है जी कि ये मेरे बारे में ये कैसे जरूरत होगी। अब 12 रुपए का की वो कीमत मुकर होगी रोटी की जी, और एक सुबह की अदालत ने जनाब उसे स्टे दे दी। भाई गरीब को 12 की मिलने तो दो यार, अब वो कहाँ से आ रहा है, कैसे ला रहा है, क्यों ला रहा है, आप 12 रुपए की रोटी आवाम को मिल रही है नहीं जी, एक आम आदमी को 12 रुपए मिलनी चाहिए, 16 की मिलनी चाहिए। ये वैसे आपस की बात है, अदालतों का काम रोटियों के रेट तय करना रह गया है। बात ये पॉलिसी मैटर है, सर तय करना है हुकूमत नहीं कि रोटी का रेट हमने कहाँ तय कर रखना है, समोसे का रेट हमने, आम आदमी को अगर कुछ मिल रहा है बड़े आदमी है उनके बारे में कुछ पूछते ही नहीं है। बड़े आदमी के बारे में क्या पूछे, पिछले दिनों एक बड़ा शोर होगा था, अरबों डॉलर की करप्शन का एक स्कैंडल, मेगा स्कैंडल मंजर आम पे आया, जिसे दुबई लीक्स का नाम दिया गया। आप तमाम दोस्तों के नोटिस में होगा, वो दुबई लीक्स पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान हैं, सारे लोग हैं। ये इसको फिर कैसे देखते हैं कि ये अवाम के लोग हैं। हम देखें ना, 11-12 अरब का जो जताते हैं वहाँ उनकी हैं, और 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF के आगे घुटने टेक रहे हैं। 11-12 अरब डॉलर जो है ना, ये तो जो सामने है, रियासत के कुछ नाम सामने आए। हाँ जी, पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पे है दुबई में, वो रेत पे जो है ना वो महल बनाने वाले दूसरे नंबर पे हैं ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सवाल ये नहीं है कि वहाँ उन्होंने क्यों जायदाद ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, काशिफ साहब भी ले। सवाल ये बनता है कि ये सरमाया गया कैसे है, कैसे आया है? सर मनी ट्रेल दे ना आप ना, इनके पास इतना सरमाया कैसे आया? वो तो बात की बात है, पहले आप मनी ट्रेल तो दे ना। अंजुम सराई साहब ने जो वहाँ एक महल लिया है वो 12 लाख डॉलर का, वो 12 लाख गए कैसे? सर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लेने वाले भी बहुत हैं। वो है मनी ट्रेल। जब आप मनी ट्रेल मांगेंगे तो फिर मुझे अपने सोर्सेज भी देने पड़ेंगे कि मैंने वो पैसे इकट्ठे कैसे किए। सर यहाँ ये सारे खामोश हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं मैं माजरा चाहता हूँ,
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी जजीरे खरीदे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, एक छोटे से रियासत की बात मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ा सा। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में जी यहाँ पर जजीरे खरीदे जाते हैं, जर्मनी में बड़े बड़े महल खरीदे जाते हैं। सिरेमिल की कहानी अभी लोगों को याद है, भूली नहीं है। बरतानिया में कितनी जायदादें हैं, किस किस की है, दुबई लीग्स भी अब आ गई है। और ये सारी वो अशराफिया है, ये सारी वो अशराफिया है जो पाकिस्तान में रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है। उसमें कोई आम आदमी नहीं है। अंजम सराई साहब का नाम उसमें शामिल नहीं है, फरीदी साहब का नाम उसमें शामिल नहीं है, उसमें मकबूल इलाही का नाम शामिल नहीं है, मोहसिन अदील का नाम शामिल नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, उसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जो इस मुल्क की एलीट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एलीट क्लास के, अगर आप जो मनी ट्रेल वाली बात कर रहे हैं, वो आप अगर ऑस्ट्रेलिया वाले जजीरों के बारे में पूछेंगे तो फिर वो अहमद फरहाद शायर की तरह उठा लिए जाएंगे। अगर आप सियासतदानों पे क्वेश्चन करेंगे तो सुबह सिंध में जो है कोई ना कोई एफआईआर आप पे हो जाएगी या केपीके पे एफआईआर हो जाएगी। भाई यहाँ पर हक सच बात करना एक अलग से जुर्म है, और उस जुर्म को सहना और उसको बर्दाश्त करना ये एक अलग से जुर्म है। और ये जुल्म और सितम का जो सिलसिला है, तवाजुन अदम तवाजुन, ये जारी और सारी है यार। जुल्म नहीं है कि आसफ अली जरदारी की बेटियों के कौन से बिजनेस है यहाँ पर कि वो जनाब वहां पर जजीरों की मालें निकल आएंगे, उनके भी महल निकल आए यार। फलां 90 अरब रुपया फलां ने गिफ्ट दिया है यार। आपको तो कोई 1 रुपया गिफ्ट नहीं देता, 90 रुपए कोई नहीं देता, 90 रुपए गिफ्ट कोई नहीं देता, इनको 90 अरब रुपए के गिफ्ट आ जाते हैं। अजीब कहानी है यार। और वो कहां से आती है, गिफ्ट क्यों देते हैं, गिफ्ट देने वाले के मकासद क्या थे, गिफ्ट देने वाला उस वक्त क्या हासिल कर रहा था जब गिफ्ट दिए जा रहे थे। अगर ये सवाल आप उठाएंगे तो फिर उठा लिए जाएंगे। भाईजान ये इस मुल्क का अलमिया यही है। सराई साहब, आपने आम आदमी की हैसियत में अमली सियासत में भी जद्दोजहद की है, सारी जिंदगी की है, जिंदगी की है। और ये इस सारे सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? ये तो अब दुबई लीग्स आ गई है ना, इससे कबल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने 23 अफराद, मेरे ख्याल में 23 अफराद का नाम लिया था। वो कहते थे 27-28 अरब डॉलर जो है ना इनके बाहर है। सर बात ये है कि अब हम देखें ना, पनामा लीग्स आई। हाँ जी, पनामा लीग्स में सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ हाई कोर्ट के जजेस के नाम थे। लेकिन अभी आप देखें कि नवाज शरीफ जब पकड़ने पे आते हैं ना, अब वो पकड़ना होता है कि जी आप सिस्टम ने पकड़ना है। अब नवाज शरीफ से पनामा वाले मदद कर रहे हैं, सॉरी करें कि जी गलती से आपका नाम आ गया। हमने ठोक दिया। हाँ जी, हमने ठोक दिया उसको, हमने उसे अच्छा आज मतलब पनामा लीग्स वालों ने माजरत की, सॉरी की, लेकिन उसे सियासी इख्तिलाफ राय आप अलग बात। लेकिन जो उसके साथ हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसे गद्दे से पकड़ के ठोक दी ऐसे। अब सोचते आज वो कह रहा था, कहता जी मुझे नहीं समझ आती कि जज साहब जो है वो वीडियो में कह रहे हैं कि जी मरियम को भी नहीं छोड़ना और नवाज शरीफ को भी हमने भी छोड़ना और फलाह को लेके आना है। अब मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? कसूर ये है कि वक्त तुम्हारे आपसे हाथ से निकल गए कि अब नवाज शरीफ के अलावा जितने भी पनामा के किरदार थे कोई पता नहीं है कि उनके बारे में क्या फैसले हुए। कुछ भी नहीं हुआ फैसला। अब आ गया आपका ये दुबई लीग्स। मैं कहता हूँ यार आप जायदादें बनाए, कोई मसला नहीं, जायदादें ठीक है बने, बताएं ये गंजम सराई साहब आपने ये जो पैसे भेजे हैं ये भेजे कैसे? अगर लीगलाइज तौर पे भेजे हैं ठीक बनते हैं, फिर आप बता दें वो कहाँ से कमाए हैं, कैसे इकट्ठे किए, छोटी सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ गर्दन उसकी पकड़ी जाती है जिसकी हाथ में आ जाती है, बस जिसके हाथ में आ जाती है, जो आ जाती है। ये जो हमारा अच्छा बाकी राज जी वैसे एक सियासी वर्कर थे, तो मैं तो ये इस नतीजा पे काशिफ भाई पहुंचा हूँ कि हमारे सियासतदानों ने और हमारे इदारों ने मिली भगत से आवाम को इतना मायूस कर दिया है कि आवाम आपके पॉलिटिकल निजाम पे उसे भरोसे ही सब वो आप बात ठीक करते हैं,
لیکن یار ہمارے ووٹ دینے سے کیا ہوگا؟ تو بن جائے گا کیا ہوگا؟ اب بولو میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ ہاں بن جاؤں گا؟ ایسے نہیں بنوں گا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ لوگوں کے کالیں آتی جناب صاحب آپ کا میسج بڑا زبردست ہے، ووٹ کے تو لکھتے ہیں، وہ اتنی سی بڑی سی گالی نکال کے طے کیوں نہیں لکھتا؟ صورتحال موٹی سی گالی دی کہ فلانے کو دیا ہے. ہاں بات یہ ہے بیسیکلی کہ آپ اس نظام کو، جو آپ کے ہاں ایک سیاسی نظام ہے، جو انتخابی نظام ہے، وہ عوام کو کتنا اعتماد دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا، عوام کو اعتماد نہیں دے رہا. ابھی میں دیکھو ایک بہت بڑا مذاق ہوا کاشف بھائی، مجھے بڑا اچھا لگا، ہمارے نوجوان ایم این اے نے بڑی بات کی، بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا اچھا لگا یہ جو حال میں. لیکن بات یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک ہاسپٹل ہے، ہمارے لیے والوں کو کہا جاتا ہے بھائی کو ملتان گرمیوں. اب سوال یہ ہے عزیز محترم، یہ اس بارے میں بھی تو آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ یہ 60 سال میں لیا میں آپ کا ہاسپٹل بن کیوں نہیں سکا؟ نہیں، پھر اقتدار میں کون تھے؟ آپ کا ہاسپٹل کیوں نہیں بن سکا؟ جکڑ کے نواز ہی ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں، میں بتاتا ہوں بھائی صاحب، تلاش کریں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو. لیا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کہاں ہے جناب ایم این اے صاحب؟ تلاش کریں. آپ کا جو زمین تھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی، وہ کون پی گیا؟ بھجن تلاش کریں آپ. وہ تو تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ہے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ تلاش کریں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کہاں چلا گیا. ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری جو زمین انتظامیہ ہے پلان کا ذکر کر رہی ہے، ماسٹر پلان بھائی ہمارے پاس ماسٹر پلان میں ہماری ہاسپٹل گم ہو گئے، ہماری گرین بیلٹیں گم ہو گئی، ہمارے جناب جنگلات کے رقبے، تعلیمی اداروں کے رقبے گم ہو گئے. آپ ان کو تلاش کریں نا بیٹھ کے. دیکھیے آپ کا ماسٹر پلان کیوں کامیاب ہوا؟ جب یہ شہر بسایا گیا تھا ٹی ڈی اے بنا ہوا، اس وقت ماسٹر پلان تھا نا. اب یہی آپ دیکھ لیں کہ 45 ایکڑ رقبہ ہے جو راوی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لیا کے لیے، اور وہ 45 ایکڑ گیا، انہوں نے کہا بورڈ لگا دو. بورڈ میں نے ایک بندے کا انٹرویو کیا، بڑا یعنی عظیم سیاسی کارکن ہے ہمارا سینئر، میں نے کہا یار وہ بورڈ کیوں لگا دو؟ جیسے یہ تھا ایک صاحب آیا بورڈ انہیں آگے کرنا چینج کرا دو، تحصیل کو ڈسٹرکٹ بنا دو. اب مجھے پتا ہے کہ وہ ہسپتال آپ کا راجن پور میں ہاسپٹل ہے، آپ کا بکھر میں ہاسپٹل ہے، آپ کا جناب ٹیک سنگھ میں ہاسپٹل ہے، لیا میں ہاسپٹل بہاری میں ہے، لیا میں نہیں. سارے پھر وہی بات کہ ان کا عرصہ اقتدار، ان کے والد صاحب آپ دیکھ لیں کتنی مرتبہ وہ ایم این اے رہے اور کتنا اقتدار ان کے پاس رہا. میں صرف ایک کو نہیں، آپ دوسرے کو سارے لوگ رہے ہیں نا. اب یہ لوگ مظلومن بھائی آپ یہ کہیں کہ پوچھیں ان سے کہ بھائی جان نہیں ہے باقی یہی کچھ ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس محرومی کے ذمہ دار ہیں کون؟ ان کو تلاش کریں. وہ ایک لطیفہ ہوا اسمبلی کے فلور میں، بجٹ پیش ہو رہا تھا اور ہنار بانی خیر بجٹ پیش کر رہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی ساری پالیسیوں میں وہ جناب یہ معاشی پالیسیاں بنانے والی جو حکومت تھی وہ کھا گئی. اور پیچھے بیٹھا ہوا کہ بی پچھلی حکومت وزیر خزانہ تو آپ وہ بھول گئی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سامنے لوگ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ان کا جو آئی کیو ہے، ان کا جو پولیٹیکل آپ کی سوچ ہے وہ اتنی ہے، انہوں نے مجھے دیکھنا ہے کہ ملک صاحب کیا دیتے ہیں، خان صاحب کیا دیتے ہیں، پیر صاحب کیا دیتے ہیں. آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا ملک اویس جکڑ نے بہت اچھی تقریر کی. میں نے کہا میں نے تو لائک کیا، اس لیے کیا اسی لیے کہا کہ یار کسی نے کچھ بولا تو ہے نا. ہم تو بولنے کو طرف گئے تھے، چلو ایک بچہ نوجوان ہے لیکن اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ بھائی جی 60 سال ڈسٹرکٹ لیا میں ہاسپٹل کیوں نہیں بنا، اور وہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی زمین تھی وہ کہاں؟ اگر وہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو جن کے لیے وہ ڈھونڈنے نکلیں گے پھر وہ ان کے کچے چھڑے لے کے اور وہ سارے دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، جڑے ہوئے ہیں. لہذا زمین نہیں ڈھونڈنی، ہسپتال نہیں ڈھونڈنا، غریب بیٹھے نہیں ڈھونڈنا، نعرے لگانے. 23-20 جیسے آپ 2008 میں ہم نے ایک 40 چک بن گیا تھا، بنا ہوا ہے سر. اچھا اب بھی ہے.
میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا, اس وقت کے ڈی سی کے پاس. میں نے کہا جناب یہ معاملہ ہے, آپ تیرا کیا خیال ہے؟ صاحب نہیں پتا کیا کروں یقین کریے لفظ الاٹمنٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک جعلی چیک بننا تھا, آپ نے تو اسے ہائی لائٹ بھی کیا تھا. انکوائری ہوئی یہاں باقاعدہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی, اور پرویز مشرف مرحوم نے اس زمانے میں انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ مانگی کہ جس طریقے سے اس کو منتخب کیا گیا وہ بھی ایک کہانی ہے. لیکن بات یہ لیکن اب ہماری محترمہ ڈی سی صاحبہ وہ نیا ماسٹر پلان کی تیاری میں ہے. وہ تو چلو لگ رہا ہے, لیکن بات یہ اتنے مقصد ہے کہ اتنا تناور ہے, اتنے جو نا مضبوط درخت ہے, اس کو تو اٹھانا بڑا مشکل ہے. یہ تو آپ کی ہمت ہے فرید صاحب کہ آپ کسی بہانے سے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ کو ان کا بس نہیں کرتا, ہم تو یاد دہانے کے لیے ذکر کرتے رہتے ہیں. سر اسی 2 مہینے میں, گزشتہ 2 مہینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے چکوک میں کون کون سی سرکاری اراضیات پہ جو ہے وہ ہاتھ مار لیا گیا ہے. پتا کریں ابھی ان کون کون سے نامور لوگ ہیں اس میں سارے. ابھی آپ دھوری اڈے والا معاملہ دھوری اڈا تو دور کی بات ہے, لیا شہر کے سٹی میں جو قبضہ ہونے گیا تھا ہاؤسنگ کے رقبے پر, تو ایک عنایت کاشف صاحب عدالتوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے, وہ توہین عدالت کا جو نوٹس ہے پھر دوبارہ جاری ہونا شروع ہو گیا ہے. فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نوٹس جاری کر دیا, 5 جون کو طلب کر لیا گیا. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اداروں کی بے توقیری کیا ہم نے وتیرہ نہیں بنا لیا؟ سر اداروں کی بے توقیری تو وتیرہ بن گیا ہے, اور اداروں نے اپنے آپ کو اس حال میں خود پہنچایا ہے. جب میں ادارے کے سربراہ کے طور پہ اپنا کردار درست ادا نہیں کروں گا, نتیجتاً آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ مجھ پہ تنقید کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ایک ریفرنس آیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس میں تسلیم کیا کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, سزا غلط ہوئی, سارا کچھ کہا گیا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آگے جا کے یہ تعین نہیں کیا کہ اس سارے فیئر ٹرائل نہ ہونے دینے میں کون کون ملوث تھے, کون کون قصوروار تھے, کون کون رکاوٹ تھے, کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا, اور پھر اس کے بعد ان کا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پورشن خالی چھوڑ دیا گیا. معافی نہیں مانگی نا, سپریم کورٹ نے معافی نہیں مانگی, سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ میں یہ عرض کروں کہ ادارے اپنے آپ کو اس نئے پہ خود لے کے آ رہے ہیں, یہ عوام ان کی طرف لپکے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا. کچھ لوگ وہ ہیں جو پپٹ ہیں, جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اداروں کی بدنامی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ان کو یا تو کوئی نہ کوئی لانچ کر دیتا ہے یا کہیں نہ کہیں سے وہ ٹپ اپ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا بوم کریٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ ادارہ اگر صحیح جگہ پہ بھی چل رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ بھی دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. اب فیصل واڈا والی کہانی میں اور اس پہ مصطفیٰ کمال والی کہانی پہ ججز پہ اس قدر تنقید نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے پیرائے میں تھی کہ کیا ایک جج کی جو اہلیت طے کی گئی ہے, کیا اس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ جج جو ہے دوہری شہریت والا نہیں ہوگا. ممبر اسمبلی کے لیے تو یہ طے کر دیا گیا تھا کہ دوہری شہریت والا ممبر پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات طے نہیں کی گئی کہ ایک جج کی جب اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کی اہلیت میں دوہری شہریت آئے گی. اب انہوں نے ایک ایسا ایشو اٹھایا اور اس پہ آ کے انہوں نے عدلیہ کے کچھ مخصوص ججز کو آگے نشانہ بنایا, ٹارگٹ کیا. اب جب مخصوص ججز کو آپ نشانہ بنائیں گے, ایک طرف بابر ستار کا ایشو تھا, ایک طرف اطہر من اللہ کا ایشو جو ہے وہ اس انداز میں پیش کر کے, اور اس کی پیشینگوئی پچھلے 4-5 روز سے مختلف صحافی کر رہے تھے کہ جناب 2 ججز کے خلاف ایک نئی کمپین آنے والی ہے اور فلاں لوگ اس میں. اب بات یہ ہے, خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اداروں سے, یار یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس کے لیے 26 لاکھ ان لوگوں نے قربانیاں دی. یار جس کی ماں قتل ہوئی, جس کی بہن قتل ہوئی, جس کا بیٹا قتل ہوا, جنہوں نے عزتیں بچانے کے لیے
छलांगे लगाई। यार कभी उनके दुख तो फरोल के देखें कि वो किस हालत में होते हैं, उन्होंने बनाया, कितनी कितनी कुर्बानियां दी यार। और हम इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं, और वो खिलवाड़ हमने कर दिया। कायदे आजम की बहन को हमने बागी बना दिया, हमने इस मुल्क के हर उस मुहिब वतन को तोहमतें लगाई। यार अब तोहमतों का वक्त खत्म हो चुका है, थोड़ा सा वक्त है, इस मुल्क को बचा लें, इस मुल्क पे रहम कर लें। ये नहीं है कि मैं सियासतदान भी इस मुल्क पे रहम कर लें, इदारे भी इस मुल्क पे रहम कर लें, अशराफिया भी इस मुल्क पे रहम कर लें। यार आपने बहुत कमा लिया है, जो कमा लिया है मजे करें, ना दें हमें वापस यार, लेकिन आइंदा के लिए तो पाबंदी कर लें, खुदा के वजह से कुछ तो इस कौम के लिए छोड़ मुल्क को बचाने के लिए इसराइल साहब से पूछती है ये क्या सर, उनको क्या बचाना है, हमने अपने आप को बचाना है। आम आदमी ने अपने आप को बचाना है कि हम किस गर्दाब में फंसे हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा अभी आप ये जितने मौजूआत हैं, इस मौजूआत में आम आदमी का कोई फायदा है? आम आदमी का फायदा है, अगर हमारा मुल्क सुधर जाएगा तो हम अब अभी वो जजिस के खिलाफ कंपेन चल गई, कोई फायदा नहीं है उसका। आम आदमी का क्या फायदा है उसमें, क्या तुक? अच्छा, एक साहब उठते हैं, वो कहते हैं जी सारे जज ही दलाल हैं। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बड़ी पार्टी के बड़े रहनुमाने का। अच्छा, इस तरह कोई दूसरा आता है, वो कहता है जी, अब सवाल तो एक है ना, बड़ा एक अहम सवाल बनता है मेरे ज़हन में। काशिफ भाई, अब अदलिया के लोग हैं, या हमारी के लोग हैं, या हमारी पुलिस के लोग हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, सेनेट में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो शरीयत के हवाले से क्लियर नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। जो हमारी जिंदगी मौत के फैसले करने वाले लोग हैं, वो यहाँ के शहरी ना हो, होने चाहिए। अब जो सवाल आम आदमी के जहन में उठ रहा है इस सारी कंपेन से, उस सारी कंपेन से एक सवाल उठ रहा है कि यार आखिर एक बंदा जो है वो एट ए टाइम 2-3 जगहों पर का वो शहरी है, वो आके कुछ फैसला मेरे बारे में कर रहा है, अपने बारे में फैसले किसी और से करवा रहा है, तो ये क्यों भाई? अब आपने गौडा साहब का जो है ना वो अमेरिका का सिटीजन वो साबित हो गया, उसी का भाग गया। हाँ बिल्कुल भाग गया, उसे निकाल दिया। अब वो जो निकालने वाला है वो खुद जो है ना अगर और अमेरिका के शहरी है तो फिर उसका क्या बनेगा भाई? यही अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान में तरमीम लेके आते हैं। 60 साल में हम लोग अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते कि हमने यार जीना कैसे है, हमने मरना कैसे है, हमारा फ्यूचर क्या है। अब आपको पता है आम सी एक बात है कि जी बंदा रिटायर होता है, पैसे उठाता है, बच्चों को लेता है, फलां जगह चला जाता है, वहां बैठ के पेंशन लेता है, वहां बैठ के डॉलर में यार जब वो चला जाता है तो छोड़ो यार, उसको क्यों पैसे देते हो भाई? गरीब आदमी को, जो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी के पास खाना नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, एक जनाब 2 करोड़ बच्चे को कहते हैं हमारे वजीर आजम सब पूछते रहते हैं, 2 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो नहीं स्कूल में नहीं जा रहे, तो स्कूल में तो कब जाएंगे जब स्कूल होंगे? स्कूलों में जब उस्ताद होंगे, उस्ताद नहीं है आपके स्कूलों में। आप क्या आप डेली एक नया तजर्बा कर लेते हैं, एक नया स्कूल बना लेते हैं, उस स्कूल में चुनिंदा लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल जो है ना फिर वो कारोबारी स्कूल बन जाता है। स्कूलों की बात आप क्या है तो फिर अगला वो कर रहे हैं, फिर दोबारा उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनकी लिस्ट है। आपने अभी अब लग रहे वो तालीमी इमरजेंसी हमारे इस मुल्क में लग रही है, लगने जा रही है तालीमी इमरजेंसी। तो तालीमी इमरजेंसी का रिजल्ट तब निकलेगा जब इस मुल्क को मुल्क के बासी संभालेंगे, भले से वो अदलियानी हो और भले से वो सियासतदान हो, भले से वो जो भी होना, जिनका मरना जीना इस मुल्क में हो, वो जब बनेंगे तो फिर मुल्क की हालत भी तब्दील होगी। आप मुझे बता सकते हैं आसिफ सईद खोसा कहाँ है? आप मुझे बता सकते हैं कि जनरल रहील शरीफ कहाँ है? बाहर। आप मुझे बता सकते हैं जनरल क्या कहाँ है? बाहर। मुझे आप बता सकते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहाँ है? बाहर। शौकत अजीज कहाँ है? शौकत अजीज कहाँ है? ये सारे बाहर हैं, ये तो आते हैं यहाँ हुक्मरानी के लिए, तो मैं फिर रोना वही हुआ, करते हैं और अपने मुल्क में चले जाते हैं। अगर वो डुअल नेशनल नहीं भी थे, इफ्तिखार चौधरी के पास पाकिस्तान की शहरियत थी, कोई डुअल नेशनल नहीं था। आज किधर है? आसिफ सईद खोसा इसी मुल्क में पैदा हुआ, इसी पासपोर्ट पे जो है या इसी सिटीजनशिप पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना, किधर है आज? चले गए, रिटायरमेंट से पहले कागजात तैयार हो गए और निकल गए। यहाँ सिर्फ प्रोटोकॉल में एंजॉय करना है, सिर्फ प्रोटोकॉल। एक और सवाल है मेरा, इस मुल्क में जिस तरह 2 निज़ाम तालीम है,
اور ہمارے ملک کے قانون بھی تو دو ہیں، اعلیٰ طبقے کی علیحدہ قانون ہے، قانون ایک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے، ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے۔ چلو یہ آپ قانونی بندے ہیں، آپ نے میری اصلاح کر دی، اور قانون ایک ہے، ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے، ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے۔ اس ٹریٹمنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جیلوں میں موجود قیدی جو ہے، انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی قانون کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے جس قانون کے ساتھ آپ عمران خان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ جو سہولیات فیسیلیٹیشن ان کو مل رہی ہیں یا دیگر سیاسی لوگوں کو مل رہی ہیں یا دیگر وی آئی پیز لوگوں کو مل رہی ہیں، عام جو قیدی جیل میں بند ہے اس کے ساتھ بھی تو وہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ان کو بتا دیں کہ رات کو آپ کے لیے عدالت نہیں کھل سکتی، ان کو بتا دیں رات کو آپ کی بیل اپلیکیشن نہیں آ سکتی، ان کو بتا دیں کہ آپ کے لیے انگوٹھے لگوانے کے لیے جو پاسپورٹ کا یا نادرہ کا عملہ ہے وہ ایئرپورٹ پہ نہیں آ سکتا۔ ان کو بتا دیں کہ آپ کو روٹی وہی ملے گی جو دال ویسے بنتی ہے اور اس کی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو بتا دیں کہ آپ کو 8 دن کے لیے ایک سوٹ جس میں آپ گزارتے ہیں اسی میں آپ کو گزارنا پڑے گا، کیونکہ آپ للی کپوری ہیں، آپ اشرافیہ نہیں ہیں، آپ جو ہے کسی جج کے بیٹے نہیں ہیں، کسی جرنیل کے بیٹے نہیں ہیں، کسی جو ہے سیاستدان کے بگ باس کے بیٹے آپ نہیں ہیں، آپ للی کپوری ہیں، للی کپوری۔ للی کپوری کے لیے یہ سارا انتظام نہیں کیا جاتا۔ چلو عام آدمی جدوجہد کرنے والے سے پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ اب یہ ہم تو للی کپوری ہیں بھائی، سی بات ہے بھائی۔ اب میرے جو میرے طبقے کے جو للی کپور ہیں ان کو اپنا احساس ہی نہیں، ان کو اپنا احساس ہی کوئی نہیں، اس کو نہیں پتا۔ وہ بیچارہ جب جیل میں جاتا ہے تب بھی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی ملک کو، خان کو، پیر کو، نظر آنا کیا ہوا ایسے اس کو اندر ڈلوانے بھی والے ہوتے ہیں، کوئی ان کو اس کو اس کی صلح کرا کے باہر۔ ایسے بھائی میرے بات یہ ہے، لیکن میں تو پھر اسی نقطے پہ آ جاؤں گا کہ اس ملک کی جو بقا ہے اور اس ملک کا جو استحکام ہے اور جس ملک میں جو اصلاح ہے وہ عام آدمی کے شعور کی محتاج ہے۔ عام آدمی اعتماد پکڑے، اپنے فیصلے درست کرے، اپنے فیصلوں پہ جان ڈالے، اس کے بعد یہ ملک بہتر ہوگا، یہ ملک مضبوط بنے گا۔ جیسے کشمیری اب کتنے یار میں پھر وہی مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چڑھا دیں، ڈانس پہ چڑھا دیں۔ آپ نے کہا جی میں عوام کے لیے بس لٹک رہا ہوں، اور نیچے والے دیکھ رہے ہیں یار ابھی تھوڑا اچھی طریقے سے نہیں لٹکا یار، یہ ابھی کچھ اور لٹکنا چاہیے۔ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ لٹکے ہوئے ہیں، اور جب آپ لٹک جائیں گے کہیں گے یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ جو سلا دیں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو سلا دیں گے۔ ہمیں آپ جیسے آپ کی ہیومن رائٹس وہ ہے، آرگنائزیشن ہے، آپ کا پریس ہے، لوگ مختلف فون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں ظلم دیکھیں سر۔ آپ جس ناانصافی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا بڑی تقریب ہوتی ہے، بڑا فنکشن ہوتا ہے، تو جس کے خلاف آپ پوری جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں وہی کردار بیٹھا آپ کے اوپر جو ہے وہ صدارت خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ صدارت خطبہ اور اس کے ساتھ سیلفی کھینچوانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑا جی کامریڈ کرنے کے میں اس کے بعد جب جاتا ہوں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے انقلاب شروع کرتا ہے، یہاں تک آ کے اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں 5 سال کے بعد وہی بندہ اسی بندے کے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے جو اسی بندے کے خلاف وہ بات ہے۔ بیسیکلی ہمیں ایک آ گئی اور شعور کی بات کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور اس میں میں سوچتا ہوں لوگوں نے کسی نے کہا جی آپ کو وہ نہیں ملے، میں کہتا ہوں جی میری جدوجہد کم ہے، میری جدوجہد اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی مجھے جدوجہد کرنی چاہیے، میرا قصور ہے، میں لوگوں تک نہیں اپنی بات پہنچا۔ نہیں ہمارا قصور تو ہے۔ ادارہ شماریات نے گزشتہ ہفتے کی ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس نے کہا کہ 16 اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئیں، مہنگائی کی شرح 10.1% سے کم ہو گئی اور وہ 21.22% تک پہنچ گئی۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہماری حکومت جو ہے وہ بجلی کے ریٹ 1.45 پیسے یونٹ بڑھانے کے لیے وہ پلاننگ شروع ہو گئی۔ صحیح ہے، یہ ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا رہا۔ ایسے ہی کرتے ہیں، پیٹرول کم کر دیا، 10 چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ اگر ویسے میں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اب وہ جو 10 چیزیں ہیں نا جی وہ ہیں جس کی وہ جو نرخ نامہ جو ہے لسٹ ہے
وہ 10 روپے 20 روپے میں فروخت ہوتی ہے صبح صبح. آپ نے دیکھا وہ لسٹ فروخت ہوتی ہے 20 روپے میں فروخت ہوتی ہے لسٹ. وہ 20 روپے میں لکھا ہوتا ہے کہ گوشت 600 روپے کا ٹھیکہ پتہ وہ کہیں پر نہیں ملتا. اچھا ٹھیکہ پتہ کتنا ہے اس کا 18 لاکھ 20 لاکھ روپے ٹھیکہ ہے اس کا باقی. تو وہ ٹھیکیدار اس کو تقسیم کرتے ہیں. جی بتائیں. اچھا اب وہ جو 20 روپے میں جو لکھی ہوتی ہے نا وہ صحیح اس کے حساب سے شماریات والے بیچارے ٹھیک کرتے ہیں, وہ صحیح کرتے ہیں. لیکن جب وہ شماریات والے شام کو جا کے سبزی لیتے ہیں نا, ویسے تو انہیں مفت مل جاتی ہے, یا آسانی سے پتہ ہوتا ہے کہ سرکار کے بندے آئے ہوئے ہیں, یا وہ تھوڑا بہت لحاظ ہو جاتا ہوگا جیسے آپ کا میرا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن وہاں جو موقع پہ عام آدمی کو جو چیز ملتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس کو 10% 5% کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کم ہوئی ہے. ہمارا جو دودھ ہے اس کا ریٹ آپ دیکھنے کہاں گیا ہوا ہے, آپ کا انڈا جو ہے وہ دیکھنے کہاں گیا ہوا ہے, آپ کا گوشت جو ہے وہ دیکھنے کہاں گیا. آپ کا آتا ہے کہ اب جو آپ کا جو چکن ہے وہ بظاہر جو ہے وہ 500 روپے کے جی ہے, اور اس کا جو یعنی وہ جو ہوٹل والے جو اس کا بیچ رہے ہیں اس کا جناب سب کچھ مل ملا کے جو چکن کڑھائی کے نام پہ بیچتے ہیں وہ 1600 روپے. اب مجھے بتائیں کوئی ہے کچھ کوئی بات کرنے والا؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں حساب کتاب میں اور عمل میں بڑا فرق ہے بالکل ہمارے. اچھا اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جان نہیں ہے, ہمارے انجمن صارفین نہیں ہے. اب ہمارے یہاں جو صارف ہوتے ہیں وہ بھی تاجر ہوتے ہیں, جو آپ کے یہاں جو پرائس کنٹرول اس میں جو صارف نمائندہ ہے نا وہ بھی صارف نہیں ہوتے ہیں, وہ تاجر بیٹھے ہوتے ہیں, یا تاجر یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ. بالکل انہوں نے ظلم خدا کا. یہاں میں آپ کو یہ بات کرتا چلوں کہ ظلم خدا کا سارے کوٹ بھی یہاں سے چلی گئی ہے, کیونکہ وہ کچھ صارفین ادھر جاتے ہی نہیں تھے, تو کیس ہی نہیں کرتے جاتے تو تب نہ کہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا کہ عدالت کہاں پہ ہے, نکالا اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. تو اچھا پھر ظلم یہ کیا سپریم کورٹ نے, کنزیومر کا جو بڑا پورشن تھا وہ تھا میپکو یا آپ کا یہ ٹھیک ہے, لوگ اس سے بڑے تنگ ہے اور لوگوں کو انصاف بھی مل رہا تھا وہاں سے. انہوں نے کہا ان کی آپ کو جیورسڈکشن ہی نہیں ہے, نکلت توڑی ہے سیدھی تیسی, اس کی جیورسڈکشن بند. اب سرائی صاحب کی سفاری کا سوٹ جو ہے اگر یہ خراب نکل آئے تو یہ قیمت ہے اس کی 10,000, وہاں پر جب آپ جائیں گے خرچہ آپ کا ہوگا 40,000. کون جائے گا 40,000 روپے خرچہ کرنے کے لیے؟ آج کس کے پاس ہے؟ ہر بندہ روٹی کو ترس رہا ہے. اور عدالتوں کے اندر یہ بحران آیا ہوا ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا نا یہ کیا ہو رہا ہے, نچلی عدالتوں میں آپ چلے جائیں بحران ہے, لوگ تنگ آ گئے. اور اس قدر صورتحال خراب ہے, اس قدر صورتحال خراب ہے. ایک طرف ہڑتالوں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف جو ہے گندم کے بحران نے معاشیات کو دھڑام سے نیچے کر دیا ہے, تیسری طرف عدالتوں کے انصاف ڈیلیور کرنے کے سسٹم نے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے, لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. میرا خیال ہے ہماری زندگی میں پہلا موقع ہے جب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم میں گندم خرید نہیں کرتے. ہاں جی یہ پہلا موقع ہے. گندم ہم نے نہیں خریدتے, لے جاؤ لے جاؤ. جو مجھے پتا چل رہا ہے کہ کے پی کے حکومت نے پنجاب سے گندم خریدنے کا اعلان کیا ہے, ہماری حکومت نے بین الصوبائی پابندی لگا دی ہے. بعض ایک وہ کہتے ہیں آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں, ہم آپ کی گندم ہم نہیں لے سکتے, ہمارے پاس گندم پہلے پڑی ہے. اچھا جو پہلے پڑی ہے اس میں اب لوگوں پر گردنے راضی ہے, جو پرنٹ میڈیا میں آتا ہے وہ اتنی گندی ہے, اس میں اتنی جو ہے نا جی وہ کیڑے, اور وہ جو پہلی جو گندم آئی ہے انہوں نے جو نگران حکومت کے دور میں جو انہوں نے منگوائی تھی وہ انتہائی خراب کہتے ہیں گندم ہے. وہ گندم خراب گندم جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے, اور جو تازہ گندم ہے وہ کوئی خرید نہیں رہا. تو جو کسان جو ہے بیچارہ 1500-1600 روپے من جو ہے نا اپنی گندم کو اٹھا دے رہا ہے, کوئی لینے والا. جس طرح زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس دفعہ حکومت نے زراعت کا جو نگہبان ہے, جو زراعت کرنے والا کسان ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. وہ خود ریڑھ کی ہڈی تھا نا جی. ہاں جی وہ ریڑھ کی ہڈی ختم ہو گئی. ہاں جی وہ ختم ہو گئی ہے. تو جی جناب کاشف بھائی پچھلے دن ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس بارے میں کہ لیا میں جو ہمارے جو یہ ہے ہمارا یہ جو فاٹک ہے ہمارا جو ریلوے فاٹک نہیں ہے, وہ جو دوسرا فاٹک ہے جو اس سے جب اگر آپ جائیں نا لیا شوگر مل والے فاٹک کے تو درمیان میں جو محکمہ خوراک کے بالکل سامنے جو ڈم بنا ہوا ہے پورے وہ جو جی وہ کوڑوں کے کوڑے کا ڈھیر لگے ہوئے. اچھا وہ کوڑا وہاں جمع کیا جاتا ہے,
بالکل ایسے ڈم بنائے گا. پورے شہر کا کوڑا جو ہے نا وہ محکمہ خوراک کے گوداموں کے سامنے ہے اور وہ سینٹر میں ہے. وہ اتنا بڑا ڈھیر ہے، اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ اس ڈھیر کو اب تو ہضم نہیں ہوتا، اتنی بدبو ہوتی ہے. میونسپل کمیٹی ہے نا، میونسپل کمیٹی کے پاس اپنے پاس کوئی بھی ایسا کوئی ڈمپنگ پوائنٹ نہیں ہے. وہ بنایا جائے نا، وہ بنایا جائے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہے وہ ہوتا تو وہاں ڈالتے نا. میری جو گزارش ہے کہ وہ آپ جنگلات کی زمینیں پڑی ہیں اور اب شہر کے اندر. اچھا ہمارے یہاں جب یہ جو صفائی کا پلان کیا محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، مریم نواز نے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں جب لاہور میں نکلی ہوں ویسے وزیر اعلیٰ تو میں نے دیکھا کہ وہ سڑکوں کے کنارے جو ہے نا پورے ڈھیر لگے ہوئے. تو میں نے اسی کو بنیاد بنا کے کہ آپ تو نظر آ گئے ہیں تو ہم بھی بتا رہے ہیں تو خدا کے لیے کوڑے کے ڈھیر پہ انہوں کھوا لیں. یہ پورا گند ہے سر، اور جہاں سے سڑک ہے سر، چلتی وہاں سے بچے اسکول میں چلتا ہوا روڈ ہے، لیکن لوگوں کی ہمت ہے وہ گزرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو گزارش یہ کریں کہ یہ بھی ہماری ضلع انتظامیہ کے ماسٹر پلان میں آئے شامل ہو کہ یہاں سے یہ پورا جو ہے نا اٹھایا جائے اور وہ کہیں اور ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے نا بنایا جائے. اس سے جو ہے نا بے شک زمین اگر گورنمنٹ کی کہیں زمین نہیں ہے تو کہیں سے زمین جو ہے کرائے پر لے کر ایک ڈمپنگ پوائنٹ بنا کے وہاں اسے باقاعدہ پروسیس کیا جائے. پروسیس کر کے کم از کم اس پوائنٹ کو ختم کیا جائے جہاں سے لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے ایک مقدر بن گیا ہے. ہم اپنے آج کے اس حالات حاضرہ کے پروگرام کی توسط سے لیا ٹی وی آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ڈپٹی کمشنر لیا اور صوبائی گورنمنٹ کو، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ضلع لیا میں بنا ہوا جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے محکمہ فوڈ کے دفتر کے سامنے بالکل جہاں پورے ضلع کی گندم وہاں اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے نا اس کا ماحول یہ ہے تو اس سے جو ہے نا شہر سے باہر منتقل کیا جائے اور باقاعدہ طور پہ اس کا کوئی پلاننگ کے ساتھ. اور ہم اپنی ڈپٹی کمشنر امیرہ جو ہے ہماری بیدار صاحبہ ان سے بھی وہ گزارش کرتے ہیں کہ جو ماسٹر پلان بنانے کا وہ کر رہی ہے تو اس پلان میں اس کو بھی شامل کریں. ہماری ڈی سی صاحبہ نے ابھی تک پریس کو بلایا نہیں ہے. ہاں جی وہ بھی چلو وہ بھی یاد دہانی کرا دے. یہاں بھی ایک طبقہ ہے پریس کا. آج کا پروگرام حالات حاضرہ جو ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں محترم انجم سرائی صاحب، عنایت اللہ کاشر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور آپ لوگوں سے گفتگو کی اور حالات حاضرہ پر جو ہے نا سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے اپنا تجزیہ دیا. تو یہ آپ ہمارا پروگرام لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنے کمنٹس جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کی کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بہتر سے بہتر انداز تک آپ تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سنا اور ہمیں جو ہے نا لائک کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان فریدی اور اپنے مہمان انجم سرائی اور عنایت اللہ کاشر کو. اللہ حافظ.